بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ ذات الرقاع۔ جب صحابہ کے پاؤں زخمی ہو گئے مگر ایمان نہ ڈگمگایا۔ مکمل طویل اور تفصیلی کہانی۔ تمہید: عرب کی گرم ریت اور ایمان کی روشنی۔ مدینہ کی گرم فضا، سورج کی تپش اور ریت کی جلتی ہوئی زمین، یہ کوئی عام دن نہ تھا۔ اسلام ابھی نیا تھا، دشمن ہر طرف سے گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک چھوٹا مگر ایمان سے لبریز گروہ میدان میں نکل چکا تھا۔ ان کا ہتھیار یقین تھا، ان کی ڈھال اخلاص۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک مہم نے اسلامی تاریخ میں ایسا نقوش چھوڑا جسے غزوہ ذات الرقاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خطرہ: نجد کے قبائل کی چالاکیاں۔ نجد کے کچھ قبائل، جن میں محارب، بنو سالبہ اور غطفان شامل تھے، مسلسل اسلام اور مدینہ کے امن کو چیلنج کر رہے تھے۔ اطلاعات آئیں کہ وہ مدینہ پر اچانک حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نبی کریم نے حکمت عملی کے تحت پہل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ 400 صحابہ کرام کے ساتھ نجد کی طرف کوچ فرمایا تاکہ دشمن کو اس کے گھر میں جا کر للکارا جائے۔ سخت ترین سفر۔ جب صحابہ کے پاؤں زخمی ہو گئے، یہ سفر آسان نہ تھا۔ تیز دھوپ، اونچی نیچی چٹانی زمین اور پانی خوراک کی کمی۔ کئی صحابہ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ وہ خاردار جھاڑیوں اور پتھروں پر ننگے پاؤں چلتے رہے۔ پاؤں زخمی ہو گئے، لہو بہہ نکلا، مگر کسی کی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ انہوں نے اپنے پاؤں پر کپڑے کے ٹکڑے باندھ لیے تاکہ زخم کچھ کم ہوں۔ انہی کپڑوں کی وجہ سے غزوے کو ذات الرقاع کہا گیا، یعنی وہ جنگ جس میں صحابہ کے پاؤں پر کپڑوں کے رنگ برنگے ٹکڑے بندھے ہوئے تھے۔ دشمن پر رعب اور حکمت عملی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی نجد کے قریب پہنچے، دشمن قبائل کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کی تنظیم، قیادت اور جذبات دیکھ کر پسپائی اختیار کر لی۔ اس طرح جنگ تو باقاعدہ نہ ہوئی مگر اسلامی طاقت اور نظم کا رعب دشمن کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ایک حکمت عملی والا سفر بھی فتح کی شکل اختیار کر لیتا ہے، خواہ تلوار نہ چلی ہو۔ نماز خوف۔ اللہ کی عبادت حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی۔ اس مہم کے دوران دشمن کا خطرہ اس قدر قریب تھا کہ نماز پڑھنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ لیکن ایمان کی بلندی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ترک نہیں کیا بلکہ نماز خوف کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے لشکر کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ پہلا گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا جبکہ دوسرا دشمن کے سامنے کرتا۔ پھر وہ جماعت ہٹتی، دوسرا گروہ آتا اور یوں سب نے نماز ادا کی۔ یہ صرف ایک عبادت کا عمل نہ تھا بلکہ یہ ایمان، نظم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی بے مثال جھلک تھی۔ دن کا ایک لمحہ۔ درخت کے سائے تلے کا واقعہ۔ ایک دن نبی کریم تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ صحابہ کچھ فاصلے پر تھے۔ اچانک ایک مشرکی دشمن آیا، تلوار نکالی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے محمد، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم نے سکون سے جواب دیا، اللہ۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس دشمن پر ایسا رعب طاری کیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کانپنے لگا اور کہا، کرم کیجئے، آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ ہے رسول رحمت کا کردار، جو دشمن کو بھی معاف کر دے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھے۔ صحابہ کا جذبہ، ایمان، اطاعت اور صبر۔ اس غزوے نے صحابہ کے وہ پہلو دنیا کے سامنے رکھے جو صرف ایمان والے ہی دکھا سکتے ہیں۔ زخمی پاؤں مگر لبوں پر شکر، بھوک پیاس مگر زبان پر ذکر،
دشمن کا سامنا مگر دل میں خوف نہیں۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، یہ تھی وہ روح جو اسلام کو ایک عظیم طاقت میں بدل رہی تھی۔ سبق: اسلام محض عبادات کا دین نہیں بلکہ نظم، قربانی اور حکمت کا بھی پیغام ہے۔ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ جنگ کے عالم میں بھی ترک نہیں کی جا سکتی۔ اللہ پر یقین دشمن کے ہتھیاروں سے بھی زیادہ مضبوط ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور صبر دشمن کے دل بھی بدل دیتا ہے۔ اہم حوالے: اس سٹوری کے لیے یہ سب اہم حوالے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔